السلام علیکم ناظرین، کافی عرصے کے بعد اس چینل پر ایک نئی تفسیر سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مبشر مہدی اشرف۔ آج سے ہم تفسیر سیریز کی پہلی ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ہم تفسیر کیا ہے اور مفسرین کے جو طبقات ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں ظاہر کرنا، واضح کرنا، پردہ ہٹانا اور کھول کے بیان کرنا۔ تفسیر قرآن کا بنیادی مقصد قاری کے لیے قرآن کی تفہیم کو بہتر بنانا ہوتا ہے اور اس کے معنی و مطالب کو واضح کرنا۔ اب تک مختلف زبانوں میں قرآن مجید کی سینکڑوں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ پہلے مفسر قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، جو آیات اور سورہ کا شان نزول بتایا کرتے تھے۔ اس کے بعد خانوادہ اہل بیت یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ علیہم السلام اور ان کی اولاد میں سے ائمہ کرام نے جو علوم قرآن کے حقیقی وارث تھے، انہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی۔ ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جیسے عبداللہ ابن عباس، ابن مسعود، ابی بن کعب، جابر ابن عبداللہ انصاری رضوان اللہ علیہم جیسے مفسرین نے اپنے فہم کے مطابق قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بیان کی۔ یہ پہلا طبقہ تھا مفسرین کا۔ دوسرا طبقہ تابعین کا تھا، جن میں مشہور ہیں سعید بن جبیر، یحییٰ بن جعمر، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید پر نقطے لگائے تھے، طاؤس بن کیسان یمانی، محمد بن صائب کلبی، ابو صالح میزان بصری، جابر بن یزید جوفی اور اسماعیل سدی کوفی۔ یہ جو ہے دوسرا طبقہ ہے مفسرین کا۔ تیسرا طبقہ تبع تابعین کا ہے، ابو حمزہ سمالی، ابان بن تغلب، ابو بصیر یحییٰ بن قاسم اسدی، حسین بن سعید اور علی بن اسباط جیسے مفسرین تیسرے طبقے میں شامل ہیں، جو تبع تابعین کا طبقہ ہے۔ چوتھا طبقہ علی بن ابراہیم قمی، ابن عقدہ، فرات بن ابراہیم کوفی، محمد بن مسعود عیاشی، احمد بن حسن اور محمد بن ابراہیم نعمانی جیسے مفسرین پر مشتمل۔ مفسرین کے پانچویں طبقے میں شیخ مفید، ابو القاسم مغربی، محمد بن احمد بن وزیر اور شیخ رشید الدین جیسے لوگ شامل۔ مفسرین کے چھٹے طبقے میں سید مرتضیٰ، سید رضی، ابو جعفر طوسی، شیخ عبد الفتوح رازی جیسے مفسرین پر چھٹا طبقہ مشتمل ہے۔ ساتویں طبقے میں شیخ طبرسی، سید ہاشم بہرانی، محسن فیض کاشی اور سید عبد علی حویزی جیسے علماء شامل ہیں۔ آٹھواں جو طبقہ ہے وہ عہد حاضر کا طبقہ ہے، جیسے علامہ محمد حسین طباطبائی، سید مصطفیٰ خمینی، شیخ محمد جواد بلاغی، آیت اللہ مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، ابو القاسم خوئی، عبداللہ جوادی عاملی، سید علی نقی نکن، شیخ محسن علی نجفی، محمد حسین نجفی اور علامہ حسین بخش جاڑا جیسے مفسرین جو ہیں یہ عہد حاضر کے مفسرین ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی تفاسیر لکھی۔ ناظرین، ابتدا میں تفسیر بیان کرنے کی جو روش یعنی طریقہ تھا وہ قرآن بالقرآن تھا، یعنی قرآن کی آیات ہی دوسری آیات کی تفسیر بیان کرتی تھی۔ ان کے بعد تفسیر باحادیث و روایات یعنی آیات قرآنی کی تفسیر میں احادیث اور روایات کو ذکر کیا جاتا تھا، جس کو تفسیر روائی کہا جاتا تھا۔ بعد میں اجتہادی روش بھی شامل ہوئی اور اس کی طرف رجحان ہوا مفسرین کا، جس میں روایات اور اقوال کو نقل کرنے کے بعد مفسرین اپنا نظریہ بھی یا اپنی رائے بھی اس میں بیان کیا کرتے تھے۔ عمومی طور پر چار تفسیری روشیں یا چار تفسیری طریقے ہیں: تفسیر قرآن بقرآن،
تفسیر ہدایات و روایات جسے تفسیر روائی کہا جاتا ہے، تفسیر عقلی یعنی منطقی اور کلامی دلائل کے ساتھ تفسیر، اور تفسیر اجتہادی جس میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد مفسر آخر پر اپنی رائے بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تفسیر اور تفسیر مفسرین کے جو طبقات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیوز ہوگی ان میں ایک ایک کر کے ہم شیعہ تفاسیر کا تعارف پیش کریں گے اور مفسرین کے بارے میں، اور اس تفسیر میں جو کچھ بیان ہوا گا اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔